میں رات کا وقت تھا، اس نے نکالا مجھے جب تو میں سڑک پر کھڑی تھی، تو انہی کی میڈ کام کر کے گھر سے نکلی تو اس نے کہا کہ آپ میرے گھر چلی چلو. پہلے تو میں ڈر گئی کہ پھر میں نے کہا کہ آسرا بھی تو کوئی نہیں ہے نا میرے پاس. پھر میں اس کے گھر چلی گئی، 1 سال میں اس کے گھر رہی. اس نے میری بہت اچھی لک آف کی. مجھے نہیں پتا وہ کس کریکٹر کی ہے، مجھے نہیں پتا وہ کیا کام کرتی ہے کیوں، لیکن میرے ساتھ اس نے بہت اچھا سلوک کیا. یعنی اپنوں نے نہیں کیا؟ جی. تو پھر میں ماشاءاللہ آپ اتنی اچھی ہیں، اتنی پیاری ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی پریشانی کی وجہ سے یا کوئی ایسا ذہنی عارضہ لاحق ہوتا ہے کہ گھر والے چھوڑ جاتے ہیں. آپ تو بالکل صحت مند، بڑے اچھے طریقے سے مینیج کریے، پھر یہاں کیسے اور کیوں؟ بس حالات کی خرابی کی وجہ سے. ضروری نہیں کہ انسان ذہنی طور پر مفلوج ہو، تب بھی بعض اوقات انسان کو اس کی عقل سے زیادہ جو کام کر جاتا ہے وہ اس سے بھی سزا مل جاتی ہے اس کو، کہ بھی کچھ زیادہ ایکسیپشنل کام کر دیا میں نے. تو پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد یہ تھا کہ میں گھر میں مطلب بڑی 2 بہنیں میرڈ تھیں اور 2 بہنوں کی میں تو والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، تو پھر ایک بہن کی شادی ہمیں ایمرجنسی میں کرنا پڑی. تو پھر یہ کہ میں ہی تھی گھر میں، تو بھائی کالج یونیورسٹی سارے جاتے تھے اور گھر کو میں ہی مینیج کرتی تھی. کم عمر تھی لیکن مطلب کر لیتی تھی مینیج کے. کچھ لوگوں کا مجھے آسرا بھی لینا پڑا. کچھ عرصہ نانو زندہ رہی، کچھ عرصہ مطلب ایک ہماری خالہ تھی وہ گھر میں آتی جاتی رہی. اسی سے اصل میں خرابی کا آغاز ہوا کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ ہمیں کس نہج پر پہنچا دیں گی یہ عورت. یہ خاتون والدہ کی کزن تھی، والدہ کی کزن تھی. تو انہوں نے بس زبردستی اس طرح سے کیا کہ کچھ میرے رشتوں میں ڈنڈی مارنی شروع کر دی، کچھ بھائیوں کو اپنی طرف کرنا شروع کر دیا اپنی بیٹیوں کے لیے. میرے ذہن میں کچا ذہن تھا، میرا تو ذہن میں نہیں آ سکتی تھی یہ بات کہ یہ کس وجہ سے ہمارے گھر ساتھ اتنا زیادہ کر رہی ہیں. تو آہستہ آہستہ بات یہ کھلی، تو پھر وہ بھائی کو ہمیں رشتہ کرنا پڑا ادھر. اور بڑے بھائی کی بھی پھر جو وہ جس طرح مال غنیمت لوٹتے ہیں نا، اس طرح ہمارے گھر کا حال ہو گیا کہ کھینچ لو، جو چیزیں آپ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیں. وہ اس طرح سے بھائیوں کے ساتھ تو یہی کچھ ہوا. اب میں اور چھوٹی بہن تھی. چھوٹی بہن کو اس وقت تو والدہ کی ڈیتھ جب ہوئی اس وقت تو وہ 2 کلاس میں 3 کلاس میں شاید پڑھتی تھی، اور بھائی 4 کلاس میں تھا، سب سے چھوٹا بھائی ہے. تو ان کو تو لک آف کرتی رہی. بڑے بھائیوں کی بھی میں نے ظاہر کی گھر میں ہی تھی، میں مینیج کرتی تھی. فائنینشلی تو میں سپورٹ نہیں کر سکی، لیکن ویسے میری خدمات ان کے لیے ہی تھیں. تو مین وائل والد صاحب کے ذہن میں آیا کہ تم نا جاب بھی کر لو ساتھ. یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے کچھ ہو جائے تو تم پھر کیا کرو گی. میں نے پہلے تو اتنا نہیں سیریس نہیں لیا. میں BA کر چکی تھی اس وقت. ماسٹرز میرا کمپلیٹ نہیں ہو سکا، پارٹ 1 میں نے کیا تھا، اور پھر والد کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ بالکل ہی ختم ہو گیا. جاب میں نے کر لی اور جاب بھی کرتی تھی، گھر بھی مینیج کرتی تھی. پھر شادیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، کھینچا تانی شروع ہو گئی. تو بڑے بھائی نے یہ کیا کہ اچھا سٹیپ لیا اس نے. ویسے اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، سب کی شادیاں کر دیتے ہیں. سب کی آہستہ آہستہ کر کے شادیاں کر دی. چھوٹی بہن اس وقت تک یونیورسٹی پہنچ چکی تھی. بڑا بھائی بھی، چھوٹا بھائی بھی بینک میں لگ چکا تھا، تو اس نے BCom کیا تھا. تو مطلب یہ کہ یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا. تو پھر یہ کہ میرا تو بیکا ختم ہو گیا. بھابیاں آئیں تو اپنے اپنے گھروں میں چلی گئیں، اپنے اپنے سسرال میں. ابھی بھی بھائی سسرال میں رہتے ہیں، سسرال والوں کی خدمت کرتے ہیں. تو مطلب ایک کی تو بالکل ہی فیملی اس طرح کی ہے کہ وہ سسرال والے ہی سارے حاوی ہیں اس کے وہاں پر گھر میں. سالی بھی رہتی ہے اس کا، سالی کا شوہر بھی رہتا ہے، بچے بھی رہتے ہیں، ساس بھی رہتی ہے، سارا کچھ مطلب وہی مینیج کرتا ہے. تو دوسرے بھائی کا بھی تقریباً یہی سسٹم ہے، یہی حال ہے اس کا. گھر تو علیحدہ سیپریٹ ہے لیکن پھر بھی ساس سسرال والوں کا ہولڈ ہے. تو پھر ہماری گنجائش کہاں بنتی تھی. پھر آپ کی شادی ہوئی یا آپ اسی گھر میں رہیں؟ نہیں، شادی ہو گئی نا میری. شادی تو بھائی نے کر دی تھی میری. تو شادی کے بعد یہ کہ پھر وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں، آپ کی بیک دیکھتے ہیں، بیک گراؤنڈ بہت بیٹر کرتی ہے آپ کی. تو میکا تو میرا تھا ہی نہیں، اور بھائیوں نے بھی اس طرح سے اکیلا چھوڑ دیا. تو کچھ یہ سیٹ بیک ہوا کہ میرے زیورات چوری ہو گئے.
ٹھیک ہے, کافی زیادہ زیورات چوری ہو گئے. تو وہ اس سے یہ ہوا کہ وہ جس کا نام آ رہا تھا نا وہ چھوٹے بھائی کے سسرالیوں میں سے تھا. تو وہ اس وجہ سے لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے, ہمارے ادھر بھی شروع ہو گئے لڑائی جھگڑا, اور وہ بھائی تو اسی وقت چھوٹ گیا نا. ان کو تو ویسے ہی موقع چاہیے تھا, بہانا چاہیے تھا, وہ بھی چھوٹ گیا. اور پھر آہستہ آہستہ بڑا بھائی بھی وہ اس کا گھر بن گیا, بچے ہو گئے. پھر میں سسرال میں رہی, سسرال میں بھی وہی ماحول, مار پیٹ. ہمارے گھر میں مار پیٹ کا ماحول نہیں تھا, لڑائی جھگڑے کا بھی نہیں تھا. مطلب یہ کہ والد نے کبھی ہمیں کچھ کہا ہی نہیں تھا, ڈانٹا ہی نہیں تھا کبھی. تو بھائیوں کا بھی یہی ایٹیٹیوڈ تھا. میں غلط نہیں کہوں گی کہ میرے بھائی میرے شروع سے ظالم ہی تھے. بھائی میرے بہت اچھے تھے, بہت لونگ نیچر کے تھے. تو تبھی تو اپنی اپنی فیملیز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اس طرح سے بس وہ یہ ہوا کہ پھر بھابھیوں کا ہولڈ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو رکھنا ہی نہیں ہے اس کو. تو میں نے پھر جو ہی میری ڈائیورس ہوئی, میں نکل کے آ کے میں جاب کر لی. میں ہاسٹل وارڈن کی جاب کرتی رہی. اتنے سال میں نے جاب ہی کی ہے. یہ کرونا کے دنوں میں جابس ڈسٹرب ہوئی تھی, اور کچھ ویسے ایشوز چل رہے تھے, فنڈس کا ایشوز تھا. جب میں جاب کرتی تو وہاں فنڈنگ کا کوئی ایشو تھا, اس وجہ سے وہ کام خراب ہو گیا. تو مجھے کچھ عرصہ رہنا پڑا. بہن کے گھر چلی گئی. بہن کے گھر میں بھی ماحول تو اس طرح کا تھا, اس کے سسرالی جن سے ہے نا وہ کوئی نہ کوئی باہر سے آیا ہوتا ہے, اس کا گھر تو ہے اس کے پاس, لیکن وہ بہنوئی نے مجھے کہا کہ گھر کی LCD ٹوٹی ہوئی ہے, فلانا چیز ٹوٹا ہوا ہے, یہ تم نے توڑی ہے. میں نے کہا میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں, آپ کے کام کرنے والی آتی ہیں, ورکرز آتی ہیں, ان سے بات کریں. اینی ویز اس نے کہا کہ آپ نکل جاؤ گھر سے. تو میں رات کا وقت تھا, اس نے نکالا مجھے. جب تو میں سڑک پر کھڑی تھی تو انہی کی میڈ کام کر کے گھر سے نکلی. تو اس نے کہا کہ آپ میرے گھر چلی چلو. پہلے تو میں ڈر گئی کہ پھر میں نے کہا کہ آسرا بھی تو کوئی نہیں ہے نا میرے پاس. پھر میں اس کے گھر چلی گئی. 1 سال میں اس کے گھر رہی. اس نے میری بہت اچھی لک آف کی. مجھے نہیں پتا وہ کس کریکٹر کی ہے, مجھے نہیں پتا وہ کیا کام کرتی ہے ہی کیوں, لیکن میرے ساتھ اس نے بہت اچھا سلوک کیا. یعنی اپنوں نے نہیں کیا. جی. تو پھر میں نے ڈرتے ڈرتے بھائی کو میسج کیا. بھائی نے کہا آ جاؤ. میں آ گئی. تو بہنوئی نے نہیں, بھائی نے کہا تم آ جاؤ. میں نے اسے بتایا کہ میں اس طرح میڈ کے گھر میں رہ رہی ہوں. کہتا تم آ جاؤ. جتنے بلز وغیرہ تھے اس نے پے کیے پیسے, اس کام کرنے والی کو پیسے وغیرہ بھیجے اس نے. تو پھر بھابھی نے جھگڑا شروع کر دیا. میری پرائیویسی متاثر ہوتی ہے, میرے بچے پڑھتے ہیں تو یہ ان کو تنگ کرتی. میں کہ میں تو تنگ کرتی نہیں, میں نے کیا تنگ کرنا ہے کسی کو. بس اس نے بہانے سے بچوں کو مار پیٹ کر, یہ کر وہ کر. تو ان دا اینڈ اس نے کہہ دیا کہ اب چلی جاؤ میرے گھر سے. میرے بھائی گھر نہیں تھا, ہے بھائی اسلام آباد گیا ہوا تھا کسی کام سے. تو اس نے کہا کہ چلی جاؤ. تو میں تو ویسے بھی کزنس کے گھر چلی جاتی تھی, کچھ مطلب فارغ تو تھی, کزنس کے گھر چلی جاتی تھی. اس نے بعد میں یہی کہانی کو اسٹوری بنائی ہوگی تو یہ بھائی کو یقین آیا ہوگا نا. تو اینی ویز میرا اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. موبائل فون یہاں الاؤ نہیں ہے, تو اس وجہ سے وہ کانٹیکٹ میرا ختم ہو گیا اس سے. وہ میں نیچے اتر کے آئی تو میرا روزہ تھا, روزے سے تھی میں. تو اس نے کہا نیچے والی جو ان کی کرایہ دار نہیں تھی نا, اس نے کہا کہ آپ اپنا روزہ افطار کر لو, تو پھر میں آپ کو چھوڑ آتی ہوں. ابھی میرا بیٹا بھی گھر نہیں ہے, میرے ہسبینڈ بھی گھر نہیں ہے, تو میں کہیں آپ کو چھوڑ آتی ہوں. رات ہو رہی تھی, اس وقت بھی رات تھی اور رات ہو رہی تھی. تو افطاری وغیرہ کر رہی تو اوپر سے کال آنا شروع ہوگی کہ نیچے بھی میرا ہی گھر ہے, اسی کو دفعہ ہو جائے, سامان اٹھائی یہاں سے چلی جائے ورنہ تمہارا سامان. سگے بھائی نے سگے بھائی نے نہیں کہا, بھابھی نے کہا. بھابھی نے کہا, بھائی تو تھا ہی نہیں نا گھر, بھائی گھر نہیں تھا, ان کی غیر موجودگی میں. تو مسئلہ تو پیچھے وہی تھا کہ میکے والے آتے جاتے ہیں فریلی, جو مرضی کام ہوتے ہیں, اس کے موجودگی میں تھوڑا سا ڈسٹربنس ہوتی ہوگی انہیں. تو پھر جناب وہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چھوڑ آتی ہوں, آپ لوگ بھی گھر خالی کر دیں میرا, نہیں تو نکل جائیں آپ لوگ بھی, اس کو چھوڑیں, اس کو نکالیں یہاں سے. وہ اس نے مجھے, اس کی بہو شاید انٹرنیٹ پر یہ ادارے کا دیکھتی تھی, وہ اس نے پھر مجھے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ آتی ہوں. لاہور میں بھی ان کا ہے ادارہ, تو پھر وہ مجھے چھوڑ گئے ادھر. اب کتنے سال سے آپ یہاں پر ہیں؟ 4 سال سے. 4 سال سے آپ یہاں ہیں. کسی نے رابطہ کیا, بھائی نے, بہن نے, کزنس نے؟ آپ تو سب سے ملتی تھی. ہاں جی, نہیں کزنس تو رابطے میں ہیں, کانٹیکٹ میں ہے. بھائی بہنوں کو میرے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں ہے. چھوٹی بہن کا ہے کبھی کبھار, اس کے اپنے حالات خراب ہیں, وہ بیچاری, اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے, وہ بچوں کو بیچاری وہ خود ہی کرتی ہے, تو اس سے میری کبھی کبھار بات ہو جاتی ہے. تو ورنہ میرا کسی سے کانٹیکٹ نہیں. کزنس ہیں کانٹیکٹ میں. تو آپ یہاں پر خوش ہیں؟
مطمئن ہے؟ الحمدللہ بالکل مطمئن ہوں. اگر دیکھا جائے تو رہنے کے لیے بہت آئیڈیل ہے. میں تو تھوڑی سی فیل کرتی ہوں نا، کیونکہ میں جاب میں تھی، جابین تھی، تو اس لیے میں فیل کرتی ہوں کہ مجھے اور ایکٹیو ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ویسے خواتین کے لیے بہترین ادارہ ہے. آپ یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کاموں میں بھی لگی ہوئی تھیں، تو ہیلپ بس کرتی وہ ہیں؟ معمولی، میں چاہتی ہوں کہ میں چلتی پھرتی رہوں، بالکل ٹھیک بالکل ہے، بیڈ پیشنٹ نہ بن جاؤں، اس لیے بالکل صحیح ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ جن کے اپنے ان کے ساتھ کس طرح سے بے رخی دکھاتے ہیں، دنیا میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے ادارے بھی موجود ہیں جو پھر ان کا سہارا بنتے ہیں. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، آمین آپ آمین. بالکل پریشان نہ ہوں. بس یہ اچھی جگہ ہے، آپ کے لیے الحمدللہ بہت سی دعائیں. الحمدللہ. بہت شکریہ.